اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ARY QTV سے رمضان المبارک کی خصوصی لائیو نشریات کے خصوصی پروگرام بزم افطار کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب ایک مرتبہ پھر روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا ایک اور خوبصورت اور بارونق دن ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا بھی آغاز کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کا ہر غریب اپنی مالی مشکل کے حل کے لیے عمرہ کے در پہ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جو مسکین ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، وہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے رؤساء کے در پہ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو رعایا پریشان ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے حاکم وقت کے در پہ جاتی ہے۔ ان سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو در ہیں، یہ جو دروازے ہیں، یہ کبھی نہ کبھی ضرور بند ہو جاتے ہیں، لیکن ایک در ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے نہ نہیں ہے۔ وہ در، وہ دروازہ اللہ رب العزت کا دروازہ ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے، وہ دعا کا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہاں اوپن یا کلوز کے ٹائمنگز کے بورڈ نہیں لگے، بلکہ جو شخص یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اس کے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے توبہ و استغفار پر، اور میرے ساتھ موجود ہے روزانہ کی طرح ہمارے پروگرام کا ایک اہم حصہ، بہت محبت کرتے ہیں ہم ان سے، یہ ہم سے، حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ روزانہ کی طرح ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز نوجوان عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بین الاقوامی شہرت یافتہ خوبصورت سناخواں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اور ایک انوکھا انداز ہے جناب شہباز قمر فریدی صاحب۔ السلام علیکم شہباز بھائی، بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائیں۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، توبہ استغفار ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سوال آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، کیا ہم نے استغفار کرنے کی عادت ڈالی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ، میرے ساتھ مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اور جناب شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں۔ توبہ و استغفار ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب، اصل معنی کیا ہے توبہ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ دیکھیں، توبہ کا مطلب تو لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، اور اسی اعتبار سے یہ لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ تاب اللہ، اللہ نے توبہ کی، اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اچھا کہ بندوں نے توبہ کی۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے یہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے عذاب سے رجوع فرمایا۔ اچھا، ہاں، یعنی کسی کی جو عذاب کا مستحق ہو چکا تھا کوئی شخص، ٹال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا۔ ٹھیک، اور بندے کا رجوع کرنا یہ کہ گناہوں سے رجوع کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ باقی جہاں تک توبہ کا، نفس توبہ کا تعلق ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ، بلکہ بکثرت مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور بہت ساری آیات طیبات میں آیا، استغفار کا حکم آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 یا اس سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 یا اس سے 100 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، اور یہ بڑی نفیس دولت ہے جو بندوں کو عطا فرمائی گئی ہے، اور جب تک انسان کے جسم میں جان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کن کن گناہوں کی توبہ کی جا سکتی ہے؟ کچھ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان گناہوں کی ہی توبہ ہوگی یا سب گناہوں کی توبہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، توبہ تو چونکہ ابھی جیسا بتایا کہ رجوع کرنے کا نام ہے، اور گناہ جو ہے وہ جرم کو کہتے ہیں۔ تو بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرح سے گناہگار
اور مجرم قرار پاتا ہے، اس کے پھر حیثیتیں ہیں، کیٹیگریز ہیں. تو ظاہر ہے کہ توبہ جو ہے وہ ہر گناہ سے ہے. جو بھی اس نے جرم کیا ہے، جو بھی غلطی کی ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کی نگاہ سے وہ گناہ قرار پاتی ہے، وہ بات اس کی غلطی قرار پا رہی ہے، خطا ہے، تو اس سے توبہ کرنی ہے، اس نے اس سے استغفار کرنی ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا، جرم کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نے اپنے آپ کو دور کیا. حدیث میں فرمایا کہ اس کے دل پہ ایک کالا دھبا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا دل سیقل ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ صاف ستھرا چمکدار کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اگر وہ دوبارہ گناہ کرے یا کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ کرنے سے وہ جو دوری واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر گناہ سے کسی نہ کسی درجے کی دوری آتی ہے. تو اس لیے ہر گناہ سے مطلب یہ کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مفتی صاحب، پھر یہ جو حقوق العباد ہیں اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا وہ بھی توبہ سے دھل جاتے ہیں، وہ گناہ بھی؟ بلا شبہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو توبہ کے ذریعے معاف نہ ہو. اچھا، ہر گناہ توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے. البتہ یہ کہ حق اللہ کی وجہ سے اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس کی شرائط کچھ اور ہے، حقوق العباد کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس کی شرائط کچھ اور ہے. اچھا، اگر صرف اللہ کا حق ہے تو اس میں انسان کا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت و شرمندگی ہو، اور تیسری بات یہ کہ کبھی اس کو نہ کرنے کا ارادہ ہو. تو یہ تین باتیں پائی جائیں تو حق اللہ کی توبہ ہوتی ہے، اللہ کا حق معاف ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندے کا حق مارا گیا ہے تو اگر مال ہے تو جب تک واپس نہ کرے، اگر اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معاف نہ کروا لے، اگر اور کوئی معاملہ ہے تو جب تک اس کو راضی نہ کر لے تب تک وہ توبہ مکمل نہیں ہوتی. اگر وہ نہ مانے، وہ نہ مانے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ یہ کرتا رہے، اس کے لیے استغفار کرتا رہے. اچھا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو راضی فرما دے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ حضرت نے فرمایا، تو پھر توبہ استغفار میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی لفظ ہیں یا توبہ طریقے الفاظ دونوں بعض اوقات ہم معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ لفظی فرق بھی ہے. توبہ کا معنی بھی بتایا تھا کہ رجوع کرنا ہوتا ہے، لوٹنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا، کسی نیک کام کی طرف لوٹ آیا، یہ توبہ ہے. اور اس کے بعد لوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد پھر اس کا بخشش طلب کرنا. اصل میں استغفار جو ہے یہ وہی باب استفعال سے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے طلب مغفرت. تو توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رخ کر لینا، رجوع کر لینا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. اور استغفار میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالصتاً مغفرت کو طلب کرنا، معافی کو، بخشش کو طلب کرنا. تو یہ استغفار ہوتا ہے. لہذا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے، اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دے اور گناہوں کو ترک کر کے اس کی طرف لوٹ جائے، یہ توبہ ہوگی. اور وہاں جا کر پھر مغفرت کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے حدیث بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 مرتبہ سے زائد استغفار، تو اس میں حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب مغفرت فرماتے تھے. کیا بات ہے، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے توبہ و استغفار کے موضوع پر. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز قمر فریدی صاحب. خوبصورت کلام سناتی ہے شہباز نے ہمیشہ کی طرح. جتنا دیا سرکار مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو بھی وہیں پر جا جس در پر
ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، اور یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اسے بہتر رات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، سبحان اللہ. شہباز بھائی بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا مجھ سے یہ بتائیں کہ کیا احادیث میں استغفار کرنے کے کوئی خاص جملے روایت میں آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیا انہی کو ادا کریں گے اپنی مادری اور قومی زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں استغفار کا مطلب تو جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کی میننگ بتائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے، اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے عرض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس کے لیے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، زبان کے محتاج تو ہم ہیں. صحیح. تو جس زبان میں بھی ہم اچھا مفہوم ادا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کو بیان کیا جائے. کسی بھی زبان میں توبہ کی جا سکتی ہے. ہاں البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، وہ الفاظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے استعمال فرمائے ہیں تو محبوب کی ہر ادا پیاری ہے. کیا بات. تو اللہ کو بھی وہ الفاظ بہت پیارے ہیں. اگر کوئی ان الفاظ کا سہارا لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا معنی جان کے عرض کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بڑی سرعت سے قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مختلف صیغے آئے ہیں، سید الاستغفار بھی آیا، عام استغفار بھی آیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے.